أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. افخر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد قاضی القضاء یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہارون رشید کے معتمد یعنی قابل اعتماد مطلب بھروسے مند وزیر فضل بن ربیع کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا. خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے جب گواہی قبول نہ کرنے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا ایک بار میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا غلام ہوں. اگر وہ اس میں سچا تھا تو وہ آپ کے حق میں گواہی دینے کے لیے نہ اہل ہوا کیونکہ آقا کے حق میں غلام کی گواہی نامقبول ہے. اور اگر بطور خوشامد اس نے جھوٹ بولا تھا تب بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی کہ جو شخص آپ کے دربار میں بے باکی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ میری عدالت میں بھی جھوٹ سے کب باز رہے. پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر ذہین تھے اور عدل انصاف ہو تو ایسا کہ کسی بندے کے حق کے معاملے میں نہایت ہی بے باکی کے ساتھ خلیفہ وقت کے حق میں اس کے خاص وزیر کی گواہی بھی مسترد کر دی. یہاں واقعہ ایک نقطہ قابل غور ہے کہ بسا اوقات خوشامدانہ طور پر یا یوں ہی بے سوچے سمجھے اپنے آپ کو ایک دوسرے کا خادم یا غلام یا سب وغیرہ بول دیا جاتا ہے مگر دل اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے. کاش دل و زبان ایک سلیقے ہو جائیں. ہمارے اسلاف دل اور زبان کی یکسانیت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. چنانچہ امام المعبرین حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کیا حال ہے؟ وہ بولا اس کا کیا حال ہوگا جس پر 500 درہم قرض ہو بال بچے دار ہو مگر پلے کچھ نہ ہو. آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر گھر تشریف لائے اور 1000 درہم لا کر اس کو پیش کرتے ہوئے فرمایا 500 درہم سے اپنا قرض ادا کر دیجیے اور مزید 500 اپنے گھر خرچ کے لیے قبول فرمائیے. اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دل میں وعدہ کیا عہد کیا کہ آئندہ کسی کا حال دریافت نہیں کروں گا. مطلب انہوں نے کسی کا حال پوچھا اور کیا حال ہے تو اس نے بتایا کہ مطلب اس کا کیا حال ہوگا میرے کو تو 500 درہم قرض ہے تو میرا کیا حال ہوگا. مطلب انہوں نے پوچھا تو گھر سے لا کے انہوں نے 1000 درہم انہیں دے دیے. انہوں نے بولا آج کے بعد کسی کا دریافت حال نہیں پوچھوں گا. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عہد کس لیے کیا, یہ وعدہ دل میں انہوں نے اس لیے کیا کہ آج کے بعد میں کسی دریافت نہیں کروں گا, اس لیے کیا کہ اگر میں نے کسی کا حال پوچھا اور اس نے اپنی پریشانی بتائی پھر اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو میں پوچھنے کے معاملے میں منافق ٹھہروں گا. مطلب کچھ لوگ کیا پوچھتے ہیں اور کیا حال ہے مگر وہ پوری پریشانی بتاتا مگر وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا. جب آپ اس کی مدد نہیں کر سکو تو آپ پوچھنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں. دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف رحمت اللہ علیہ کتنے کھڑے اور سچے ہوا کرتے تھے. ان کا ذہن یہ تھا کہ جب تک سامنے والے سے حقیقی معنوں میں ہمدردی کا جذبہ نہ ہو اس کا حال نہ پوچھا جائے اور حال پوچھنے کی صورت میں اگر وہ پریشانی بتائے تو حتی الیقینی مقدور اس کی امداد کی جائے. یاد رہے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے مدد نہ کرنے کی صورت میں اپنے لیے یہ جو فرمایا کہ میں منافق ٹھہروں گا, جس سے یہاں منافق کے عملی مراد ہے اور نفاق کے عملی کفر نہیں. مظلوم کی امداد کرنا ضروری ہے. جہاں ظلم کرنا بندوں کی حق تلفی ہے وہاں باوجود قدرت مظلوم کی مدد کرنا بھی جرم ہے. مطلب جیسے جس جگہ پر جرم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر حق تلفی ہو رہی ہے اور مطلب ہمارے میں طاقت ہے قدرت ہے ہم روک سکتے ہیں اگر تب بھی ہم اس کی مدد نہیں کریں تو یہ بھی جرم ہے. جیسے مثال کے طور پہ بچے کو مار رہا ہے, بچے کو کوئی مار رہا ہے اور ہم نہیں کر رہا ہے, ہماری قدرت ہے کہ ہم اس کو چھڑا سکتے ہیں بچا سکتے ہیں
تم دیکھ کے نکلنا، تم بھی اس جرم میں شامل ہو کہ تم نے روکا ہی نہیں، تمہارے کو روکنے کی طاقت تھی. کوئی شخص بچے گالی پکڑا تو تم چاہتے تھے ان کو سمجھاتے، مگر وہ جرم تم ان کو برائی سے ان کو روک نہیں رہا، تو یہ بھی جرم ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں جلدی یا دیر سے ظالم کو بدلہ ضرور لوں گا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں جلدی یا دیر میں ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا، اور اس سے بھی بدلہ لوں گا جو باوجود قدرت مطلب طاقت رکھتا ہے، مظلوم کی امداد نہیں کرتا. مطلب جیسے فلسطین کے اندر مسجد اقصی کا مطلب اتنا ظلم ہوا وہاں کے مسلمانوں کا، تو وہ جو اسرائیل ظالم اللہ پاک اس سے تو بدلہ لے گا ہی لے گا، مگر جو 57 اسلامک ملک بنے ہیں یہ ان سے مدد کو نہیں پہنچ رہا ہے. تو اللہ کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی، قدرت کی 57 ملک ہے، انہوں نے بنا رہی پوری تنظیم، پھر بھی انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کری. کشمیر کے اندر مسلمان پریشان ہے، برما میں مطلب افغانستان میں پریشان ہے، عراق میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہو، اور اسلامک ملک 57 ملک بنے اپنے نام کی کنٹری مگر کسی کام کے لیے. تو ان لوگوں سے بھی حساب ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس طاقت تھی، سب کی قوت تھی، تم چاہتے تو مدد کر سکتے تھے. تم نے یہاں پر وہ ویکسین بھیج دی، انڈیا میں تو ویکسین بھیج دے، مگر کشمیروں کے لیے تم نے کچھ نہیں کرا. تو ان لوگوں سے بھی حساب لیا جا رہا ہے. ترغیب و ترہیب کی کتاب میں بات لکھی گئی. معلوم ہوا جو مظلوم کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، مطلب مظلوم کی مدد کرنے کی طاقت تم رکھتے ہو، پھر بھی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے. البتہ جو مدد پر قادر نہ ہو، مطلب مدد کرنے کی اس کے پاس طاقت نہ ہو، اس پر گناہ نہیں. جیسا کہ حضرت شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق حنظلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رہے کہ مسلمان کی مدد کرنے والے کے حال اعتبار سے بھی فرض ہوتی ہے، کبھی واجب بھی کبھی مستحب بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم برائی دیکھو تو 3 چیز سے روکو. اگر تم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو اس کو زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں، مطلب زبان سے بولیں گے تب بھی فتنہ ہوگا، یہ ہم پر ظلم ہو جائے گا، تو دل میں برا جاننا. مگر دل میں برا جاننا بھی یہ بھی جو ہے ایمان کا بہت کمزور درجہ مانا گیا ہے، سب سے جو ہے کمزور درجہ. مطلب برائی دیکھ کے آپ آنکھ نہیں بند کر سکتے، آپ کو چاہیے کہ آپ برائی کو روکو. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم لوگ بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم دیکھتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. اللہ پاک نے ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت قرار دیا قرآن کے اندر کہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو، نیک دعوت دیتے ہو، اس لیے تمہیں بہترین امت قرار دیا. تو ہم بہترین امت اللہ پاک نے ہمیں قرار دیا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں، اور خود بھی جو ہے نماز کی پابندی کریں اور دوسروں کو بھی لے جائیں. صرف اپنی نماز کی کہ اپن پڑھنا باقی سب بھاڑ میں جانا، ایسا نہیں کرنا. کبھی اپن بھی جاؤ اور دوسروں کو دو کو لے کے آؤ. ایک اور آخری پڑھ کے پھر انشاءاللہ عقائد کو بیان کریں گے، پھر آخری کر دیں گے. قبر میں شعلے اٹھ رہے تھے، مطلب ایک قبر میں شعلے اٹھ رہے تھے، آنکھ کے شعلے اٹھ رہے تھے. خلیفہ اعلیٰ حضرت فتح اعظم حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف کوٹلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخلاق الصالحین میں نقل کرتے ہیں کہ ابو میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قبر میں شعلے اٹھ رہے تھے اور میت کو عذاب ہو رہا تھا. مردے نے پوچھا مجھے کیوں مارتے ہو؟ مردے نے عذاب دینے والے فرشتوں سے کہا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی، اس نے کہا تھا کہ تو نے فریاد کی مگر تو نے اس کی فریاد نہیں کی، مطلب فریاد نہیں سنی، اور ایک دن تو نے بے وضو نماز پڑھنی تھی. مطلب فرشتوں نے اس لیے عذاب دیا کہ ایک دن کسی مظلوم نے اس سے مدد کے لیے کہا تھا کہ میری مدد کرو، میں بہت پریشان ہوں، مگر اس نے کان میں تیل ڈال کے سیدھے نکل گیا ہوں، مطلب سننے کو تیار نہیں. اور ایک مرتبہ اس نے بغیر وضو نماز پڑھ دی تھی، اس لیے جو ہے قبر میں اس کے شعلے اٹھ گئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ بالکل دھیان رکھیں، بلا وضو ہم بنا وجہ مگر بغیر وضو ہم نماز نہ پڑھیں، یہ دھیان رکھیں. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو اس شخص کا حال ہے جو مظلوم کی مدد پر قدرت ہونے کے باوجود اس کی مدد نہیں کرتا،
جو خود ظالم کا کیا حال ہوگا. معلوم ہوا کہ مظلوم کی حتی الوسع مدد کرنی چاہیے اور مظلوم کی مدد کرنے میں بہت اجر و ثواب ہے. ہمارے بزرگان کی رحمت اللہ علیہ کو مسلمانوں کی تکالیف کا کس قدر احساس تھا، اس کا اندازہ آپ کیمیائے سعادات میں بیان کردہ اس حکایت سے کیجیے. چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ رو رہے تھے. جب رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا میں ان بیچارے مسلمانوں کے غم میں رو رہا ہوں جنہوں نے مجھ پر مظالم کیے ہیں کہ کل بروز قیامت جب ان سے سوال ہوگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ان کا کوئی اجر نہ سنا جائے گا اور وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. اللہ اکبر. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کی رقم کسی نے نکال لی، مطلب پیسے نکال لی ان کے کسی نے، اور وہ رو رہے تھے. لوگوں نے ہمدردی کا اظہار کیا تو فرمانے لگے میں اپنی رقم کے غم میں نہیں بلکہ چور کے غم میں رو رہا ہوں کہ کل قیامت میں بیچارہ بطور مجرم پیش کیا جائے گا. اس وقت اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. اس وقت اس کی کتنی رسوائی ہوگی. مطلب دیکھو بزرگان دین وہ ان کے مال پہ نہیں رو رہے ہیں، وہ تو چور کے اس میں رو رہے ہیں کہ یہ تو مجرم ہے، مگر جب میدان محشر میں اس کو پیش کیا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. چوری کرنے کا عذاب، چور کی بات نکلی تو چوری کا عذاب بھی کرتا چلوں. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں کہ جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا وہ قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توک ہار کی شکل میں لٹکا پائے گا. وہ جس نے تھوڑا سا بھی مال حرام کھایا اس کے پیٹ میں آگ سلگائی جائے گی اور وہ اس قدر خوفناک چیخیں مارے گا کہ جتنے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے کانپ جائیں گے. یہاں تک کہ خدا احکم الحاکمین جل جلالہ لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے. صلو علی الحبیب.